بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بینک اسلامی کے دین کنیکٹ پروگرام کے تحت مالی معاملات کے شرعی احکام کے سلسلے کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انویسٹمنٹ کے شرعی احکام۔ بعض اوقات لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے پیسے کسی کو دے دیتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کہ تم اسے کاروبار میں لگاؤ، یا دو سے زائد افراد بعض اوقات اپنے پیسے ملا کر اس سے کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ شرعی احکامات کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع وہ شرعی احکامات ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کوئی کاروبار شراکت داری کے ذریعے، پارٹنرشپ کے ذریعے کوئی کاروبار کرتا ہے تو اول تو ہمیں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اگرچہ جب انسان اس طرح کی کوئی کاروباری وینچر شروع کرتا ہے تو اس وقت انسان خوش ہوتا ہے اور اس وقت پھر کئی ساری چیزوں کا لحاظ نہیں کرتا، جیسے کہ بعض بزرگوں کا مقولہ ہے کہ انسان کو خوشی میں کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے اور غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب کاروبار شروع کرتے وقت کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے تو اس وقت ہم کافی ساری چیزوں کو، اس کی لکھت پڑھت اور کافی ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی کاروبار، کوئی انویسٹمنٹ یا کوئی پارٹنرشپ کو شروع کریں تو اس میں ہم اس کی لکھت پڑھت کر لیں، اس پہ کوئی گواہ بنا لیں تاکہ کل کو کوئی تنازع ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی ڈسپیوٹ ہو تو اس کو اس جو کانٹریکٹ ہوا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس کی روشنی میں اس کا تصفیہ کیا جا سکے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب پارٹنرشپ کے لیے پیسے ملائے جائیں تو اس میں ضروری ہے کہ جو نفع کی شرح ہے وہ نفع کی شرح حقیقی نفع کی سے وہ اس کا لنک ہو، وہ جو پارٹنرشپ کی جو اماؤنٹ ہے یا کسی نے انویسٹمنٹ کی ہے تو انویسٹمنٹ کی اماؤنٹ سے لنک کر کے اس کو فکس نہ کیا جائے۔ یعنی نہ تو یہ کہا جائے کہ میں نے آپ کو مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے دیے انویسٹمنٹ کے لیے تو مجھے اس پہ ہر مہینے 1 لاکھ روپے چاہیے، اور نہ یہ کہا جائے کہ میں نے آپ کو یہ انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دیے تو مجھے 10% چاہیے میری انویسٹمنٹ کا۔ تو اگر انویسٹمنٹ مثال کے طور پہ 10 لاکھ ہے تو اس کا 10% تو 1 لاکھ روپے بنے گا۔ تو اس طرح پروفٹ کو فکس کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور اسی طرح نقصان کو کسی ایک پارٹنر کے اوپر بھی ڈالنا درست نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر جو پروفٹ ہوگا وہ پروفٹ تو ہم اس ریشو سے ڈیوائڈ کریں گے، لیکن نقصان ہوگا وہ نقصان سارا کا سارا ایک پارٹی، یعنی جو وہ پارٹی کام کر رہی ہوگی، ورکنگ پارٹنر ہوگا، وہ سارا نقصان وہ برداشت کرے گی۔ اور نہ ہی یہ کرنا درست ہے کہ جو اگر شروع میں فرض کریں انہوں نے پروفٹ شیئرنگ ریشو، یعنی نفع کی تقسیم کی ایک شرح انہوں نے ایک طے کی ہوئی ہے کہ جو بھی نفع ہوگا وہ ہم آدھا آدھا تقسیم کریں گے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نقصان ہوگا وہ بھی ہم آدھا آدھا تقسیم کریں گے۔ نقصان ہمیشہ سرمایہ کے تناسب سے ہوگا۔ سرمایہ کے تناسب کا کیا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو فرض کرے میں نے کسی کو اگر سرمایہ کاری کے لیے میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں 10 لاکھ روپے، اور اس نے بھی یہاں پر اس کاروبار میں 10 لاکھ روپے ڈالے ہیں، تو یہ 20 لاکھ روپے کی یہ ٹوٹل یہ ایک پورٹ فولیو ہو گیا، یہ شراکت داری ہو گئی۔ تو اب اگر نقصان ہوگا تو میری انویسٹمنٹ اس شراکت داری میں 50% ہے اور سامنے والے کی بھی 50% ہے، تو اگر نقصان ہوگا تو وہ نقصان جو میری انویسٹمنٹ ہے اس کے ریشو سے 50% ہوگا۔ اگر میری انویسٹمنٹ ہے 60% ہے تو اگر نقصان ہوا تو نقصان بھی 60% ہوگا۔ میں نقصان کی کوئی پہلے سے طے شدہ شرح کے مطابق نقصان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور نفع کے لیے ضروری ہے کہ نفع کی تقسیم کی شرح جب طے کریں تو وہ کاروبار کی جو انویسٹمنٹ ہے ان انویسٹمنٹ کو، اخراجات کو نکالنے کے بعد اگر کوئی کاروبار میں کوئی اضافہ ہوا ہے، کوئی بڑھوتری ہوئی ہے، کوئی گروتھ ہوئی ہے، وہ پھر نفع شمار ہوتا ہے اخراجات کو نکالنے کے بعد۔ اخراجات کو کسی ایک پارٹنر کے اوپر ڈالنا وہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اخراجات بھی کاروبار کا حصہ ہیں، انویسٹمنٹ کا حصہ ہیں، تو وہ اخراجات بھی وہ اس کاروبار میں ان کو نکالنے کے بعد جو بچے گا وہ پھر ان کے درمیان جو انہوں نے نفع کی تقسیم کی شرح طے کی ہے اس کے مطابق ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ انویسٹمنٹ کے حوالے سے شریعت کے کچھ بنیادی احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں اپنے مالی معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔